نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افشا عمران ہے۔ ہم قرآن پاک کو تجوید قرآن سے پڑھتے ہیں اور پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حمزہ وصل۔ حمزہ وصل کا تعلق قرآن پاک کے ایک اہم رول سے ہے، اور ہم آج پہچانیں گے کہ حمزہ وصل ہوتا کیا ہے، اس کے کیا قواعد ہیں، اس کو ہم کیسے شناخت کرتے ہیں، اور اس پر ہم کون کون سے اعراب لگاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف آئے ہیں ان پر اعراب کے اعتبار سے زبر، زیر، پیش، کھڑی حرکات، جزم، تشدید آتی ہے۔ اور عربی زبان کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب بھی کوئی بھی حرف اس ساکن آ جائے، اس پر جزم آ جائے، اور تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے قرآن پاک میں حروف ہیں جو ساکن حرف سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے انہیں پچھلے حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آیت شروع ہی ساکن حرف سے ہو رہی ہے، یا وقف آنے کی وجہ سے بھی وقف کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہے، تو ان کی شروع میں ایک الف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہیں جہاں پر اس الف کو ہم ضرورت یعنی وصل کے وقت، جب وصل کسے کہتے ہیں؟ ملانا۔ جب ہم ساکن حرف پڑھنے کے لیے ایسے الف کو جب ملاتے ہیں اور اس ملانے پر ہم اسے کوئی نہ کوئی حرکت دیتے ہیں، یعنی الف سے وہ اسے کیا بناتے ہیں؟ حمزہ بناتے ہیں، تو اس الف کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے، کیونکہ ساکن حرف سے شروع کرنا ناممکن ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی حرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاں پر آیت شروع ہی ساکن حرف سے ہو رہی ہے، یا وقف کے بعد آ ہی ساکن حرف رہا ہے، تو اس کی شروع میں جو الف ہوتا ہے، اس الف کو ہم پھر اس ساکن حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ وصال ہوا، یعنی وصل ہوا، ملانا۔ وصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ اور جب ہم اسے ملاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت بھی لگاتے ہیں، تو الف کے اوپر جب حرکت لگائی گئی تو وہ حمزہ بن گیا، تو اب یہ بن گیا حمزہ وصل۔ تو تعریف ہمارے پاس حمزہ وصل کی کیا آئی؟ ایسا الف جس سے ملاتے ہوئے جب پڑھیں گے، مشکل کو حل کرنے کے لیے جب ہم ایسے الف کو پڑھیں گے تو اور اس پر اعراب لگا کر اسے حمزہ بنائیں گے، تو اسے حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی سہارا ہوتا ہے جو ہماری اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ ہم نے ساکن حرف کو کیسے ابتداء پڑھنا ہے، ہم الف کو جو حرکت دیتے ہیں، تو یہ حمزہ وصل جو ہے ایک برج کا کام کرتا ہے۔ اور قرآن میں ایسی تمام جگہ جہاں پر ساکن حرف سے شروع کیا جا رہا ہے، ورڈ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہے، تو ان کے شروع میں ایک خالی الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر نہ تو کوئی سی حمزے کا نشان ہوتا ہے، وہ صرف ایک خالی الف ہوتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساکن حرف اگر پیچھے سے حروف کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو پھر تو یہ الف حرکت میں نہیں آتا، اور ہم اس الف کو اسکپ کر کے ساکن حرف کو پچھلے والے ورڈ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہمیں اسی ساکن حرف سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، اسی ساکن حرف سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس الف کو حمزہ وصل بنانا پڑتا ہے۔ تو رول ہمارے سامنے، ایک بنیادی رول حمزہ وصل کا کیا آ گیا کہ حمزہ وصل وہ الف ہے کہ جب اس سے پڑھنا شروع کریں گے، اس ورڈ سے سٹارٹ کریں گے، تو پھر ہم اس الف کو حرکت دے کر حمزہ وصل بنائیں گے، یعنی ملاتے ہوئے جب ہم اس ورڈ سے شروع کریں گے تو اس الف کو ملاتے ہوئے اس کو حرکت دے کر حمزہ وصل بنائیں گے۔ لیکن جب وہ ساکن حرف پیچھے سے مل رہا ہوگا
کنیکٹ پیچھے سے ہو رہا ہوگا، پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوگا، تو اس وقت یہ حمزہ وصل نہیں پڑھا جائے گا۔ تو شروع کریں گے تو پڑھیں گے اسی ورڈ سے، اور اگر پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے۔ چھوٹی سی مثال میں اس کی آپ کو دیتی ہوں۔ جیسے دیکھیے ہمارے پاس سورہ فاتحہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس ساکن حرف سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد۔ اب دیکھیں لام ساکن ہے، لام ساکن کو پڑھنا مشکل تھا، تو اس کی شروع میں جو الف لکھا ہوا تھا یہ الف جو ہے حمزہ وصل کا ہے۔ اب اس الف کو جو ہم نے حرکت دی اور ساکن حرف کو اس سے پڑھا تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ وصل بن گیا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اب یہاں پر با اور لام کے درمیان آپ دیکھیے الف موجود ہے۔ اب یہ الف اگر ہم اس لام کو پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو انڈیویجول پڑھنا ہے تو پھر ہم اس الف کو حرکت دے کر حمزہ وصل بنائیں گے اور ہم پڑھیں گے العالمین۔ لیکن یہ رول کہاں پہ آتا ہے؟ یہ رول جہاں پر ہم نے ساکن حرف سے ہی آیت شروع ہو رہی ہو یا وقف کے بعد ساکن حرف آ رہا ہو۔ اب دیکھیں اگلا ورڈ ہے، اب یہاں پر را پر تشدید ہے، اور ہم جانتے ہیں تشدید میں والا حرف جو ہوتا ہے پہلی دفعہ ساکن ہوتا ہے اور دوسری دفعہ حرکت والا ہوتا ہے۔ تو اس رائے ساکنہ کو پڑھنے کے لیے یا تو ہمیں پیچھے سے اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا یا پھر اس کے شروع میں جو الف موجود ہے اس کو حرکت دینی پڑے گی۔ اگر ہم اس آیت کو یہاں سے پڑھ رہے ہیں، را ساکنہ سے پڑھ رہے ہیں، تو اس الف کو پھر ہمیں حمزہ وصل بنانا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا حمزہ وصل وہ الف ہے کہ جب ساکن حرف سے ہم ابتدا کریں گے تو اس الف کو حرکت دے کر ساکن حرف پڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جب ہم پیچھے سے ساکن حرف کو پچھلی آیت سے ملا کر جب پڑھتے ہیں تو یہ الف پھر اسکپ ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین، اب جب ہم نے نر رحمہ بولا تو یہ الف آٹومیٹکلی گر گیا، لیکن اگر ہم عالمین یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر اب ہم اس الف کو حمزہ وصل بنا لیں گے اور ہم پڑھیں گے الرحمن۔ یعنی اب ہمارے سامنے بڑا کلیئر آ گیا کہ حمزہ وصل وہ برج ہے، وہ پل ہے کہ جب ہم اس ساکن حرف سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو اس پل کی مدد سے، اس حمزہ وصل کے پل کی مدد سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن جب ہمارے پاس پچھلے حرف سے ملا کے جب ہم پڑھیں گے، کنٹینیو فلو میں پڑھیں گے، تو پھر حمزہ وصل کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ اسکپ ہو جائے گا۔ اب ہم نے حمزہ وصل کو تو پہچان لیا، حمزہ وصل پر اعراب کون کون سے آتے ہیں؟ تو حمزہ وصل پر زبر بھی آتا ہے، حمزہ وصل پر زیر بھی آتا ہے، اور حمزہ وصل پر پیش بھی آتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ حمزہ وصل میں حروف کی تعداد، پہلا حرف ہمیشہ الف کاؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم حرکت دے کر حمزہ وصل بناتے ہیں۔ دوسرا حرف وہ ساکن حرف ہوتا ہے جو کہ ہم الف کے بعد لکھا ہوتا ہے، اور تیسرا حرف جو ہے اس ساکن حرف کے بعد کا حرف ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو دو رول ہیں یہ تیسرے حرف کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی کہا جائے کہ تیسرے حرف کی حرکت تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، وہ ساکن حرف کے بعد والا حرف ہے۔ اب ہم نے یہ بات جان لی کہ حمزہ وصل پر زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے اور پیش بھی آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، زبر کب آتا ہے؟ ایسی تمام جگہیں جہاں پر ساکن حرف سے پہلے الف لام ہوگا یا لام ساکن ہوگا، الف لام یا لام ساکن ہوگا، تو وہاں پر ہم الف کو زبر دے کر حمزہ وصل بنائیں گے۔ جیسے الکتاب، الرحیم، الرحمن، الحمد، ان مثالوں میں کیا ہے؟ الف لام، لام ساکن، الف لام، لام ساکن۔ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت ہی لام ساکن سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس الف کو ہم نے کیا دیا؟ زبر دیا۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے
اب یہاں پر رحمان جو ہے الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس حمزہ کو ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور لفظ بھی دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ اب میں الدین کو اگر علیحدہ پڑھوں گی تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، لازم نہیں ہے کہ لام ساکن ہی ہو، لام ساکن یا الف لام۔ اب یہاں پہ الدین، اسی طرح آگے چلتے ہیں، الصراط، اس الف کو اگر ہم علیحدہ صراط کو پڑھیں تو ہم الف کو زبر دیں گے، اسی طرح المستقیم۔ اب یہاں پر بھی ہم نے الف کو زبر دیا کیونکہ یہاں پر لام ساکن ہے، تو معلوم ہمارے سامنے یہ رول آ گیا، معلوم ہو گیا کہ جب بھی الف لام یا لام ساکن سے حرف شروع ہوگا، ورڈ شروع ہوگا، تو ہم حمزہ کو زبر دیں گے، حمزہ وصل زبر کے ساتھ آئے گا۔ رول نمبر 2، زیر۔ زیر کب آئے گی؟ جب الف لام نہیں ہے یا لام ساکن نہیں ہے، کوئی اور لیٹر ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 29 ہے۔ اب اس میں سے الف کو بھی نکال دیں، لام کو بھی نکال دیں، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 27۔ اب ان 27 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے ساکن حالت میں۔ جب الف کے بعد کوئی بھی 27 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے اور اس ساکن حرف الف لام نہیں ہے، تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ پہلا حرف کون سا ہوگا؟ الف ہے، دوسرا حرف ساکن ہے، اور تیسرا حرف جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا اگر اس کے نیچے زیر ہے تو پھر ہم اس جو شروع میں جو الف ہے نا، اس کو ہم زیر دے کے حمزہ وصل بنائیں گے۔ تو زیر کب آتی ہے؟ جب تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو ہم پھر حمزہ وصل کو زیر دے کے پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر 2 مثالیں ہیں، اجلس، افتح۔ کیا تھا؟ زبر دیں گے۔ زبر کس وقت دیں گے؟ جب ہمارے پاس الف لام یا لام ساکن ہوگا تو ہم الف کو حمزہ وصل کو زبر دیں گے، اور اگر دوسرا رول تھا اگر الف لام لام ساکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ باقی کوئی حرف آ گیا ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، تیسرے حرف پر اگر زبر اور زیر ہوگا تو پھر ہم حمزہ وصل کو زیر دیں گے۔ رول نمبر 3 ہمارے پاس آیا، پیش۔ پیش کب ہوگی؟ جب الف لام لام ساکن نہیں ہے تو اور تیسرے حرف کو ہم دیکھیں گے تو تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو پھر پیش ہی دیں گے، جیسے یہاں پہ اکتبو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر ہم نے اس کو پیش دی۔ تو ہمارے سامنے آسان سا رول کیا آ گیا، الف لام کے بغیر ہے تو تیسرے حرف پر اگر زبر اور زیر ہوگی تو حمزہ وصل کو زیر دیا جائے گا، تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگی تو حمزہ وصل کو پیش دیا جائے گا۔ اس چارٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے لیے حمزہ وصل ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ ہمارے پاس ایک نیا لفظ آیا ہے، وہ نیا لفظ ساکن حرف سے شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ ساکن حرف کو ہم دیکھیں گے کیا وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو حمزہ وصل اس کے شروع میں الف کے اوپر زبر لگا کر ہم اس سے وہ نیا لفظ پڑھ لیں گے، لیکن وہ الف لام سے نہیں شروع ہو رہا، لام ساکن سے نہیں شروع ہو رہا، تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر اور زیر ہوگی تو حمزہ وصل کو زیر دیں گے، اور تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگی تو حمزہ وصل کو پیش دیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں، حمزہ وصل یہ قرآن پاک کی تلاوت میں اہم مقام ہے۔ حمزہ وصل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ساکن حرف سے ابتدا ناممکن ہے، تو ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے عربی زبان کا بنیادی اصول ہے، ہمیں ابتدا ساکن حرف سے نہیں کر سکتے، ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں عارضی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عارضی سہارا حمزہ وصل ہے۔ یہ برج کا کام کرتا ہے جو اس ساکن حرف کو پڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو حمزہ وصل کا دوہرا کردار ہے، اگر حمزہ وصل کو سے ہم ابتدا کریں گے، ساکن حرف سے ہم نہیں پڑھنا ہے تو پھر حمزہ وصل کو متحرک کریں گے، اسے حرکت دیں گے، لیکن اگر ہم اس ورڈ کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ گر جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں عام طور پر ایسی تمام جگہوں پر خالی الف لکھا ہوا ہوتا ہے، جسے اگر ہم اس ورڈ کو انڈیویجول پڑھنا ہے تو ہم پھر حمزہ کو حرکت دے کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے لیے قاعدہ ہم نے بڑے ہی آسان
آسانی سے سمجھ دیا کہ ہمارے پاس پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ حمزہ یعنی وہ خالی الف ہوتا ہے، دوسرا ساکن حرف ہوتا ہے، تیسرا حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ تو حمزہ وصل وہاں پر زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے۔ اب زبر کہاں پہ آتی ہے؟ اگر الف لام سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے یا لام ساکن سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیشہ حمزہ وصل پر زبر آتی ہے۔ اگر الف لام یا لام ساکن سے شروع نہیں ہو رہا ہے تو ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر اور زیر ہے تو ہمیشہ زیر آئے گی، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہمیشہ پیش آئے گی۔ زبر کا استعمال جیسے الرحمن، الحمد، الرحیم، الکتاب، اس میں تمام جتنے بھی ورڈ آئے ہیں وہ الف لام سے سٹارٹ ہوئے ہیں یا لام ساکن سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اس لیے ان کے شروع میں الف جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا۔ اب الف لام نہیں ہے، یہ لام ساکن نہیں ہے، کوئی بھی اور دوسرا لیٹر ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا حرف یہاں پہ لام آ رہا ہے جیسے پہلی مثال میں، تو اس کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ وصل کو زیر دیں گے، اور تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو بھی حمزہ وصل کو زیر دیا جائے گا، یعنی زبر اور زیر کی صورت میں حمزہ وصل زیر کے ساتھ آئے گا۔ اجلس، افتح۔ رول نمبر 3 ہم نے پڑھا کہ حمزہ وصل جب تیسرا حرف کے اوپر پیش ہوگی، اگر الف لام اور لام ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ گیا تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو پھر ہمیں حمزہ وصل پیش کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا، جسے اکتب، ادخل۔ تو ہمارے پاس جو حتمی نتیجہ آیا، الف لام یا لام ساکن سے شروع ہوگا تو زبر آئے گی، اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ وصل پیش کے ساتھ آئے گا، اور اگر زبر اور زیر ہے تو حمزہ وصل پھر زیر کے ساتھ آئے گا۔ تو حمزہ وصل ایک عارضی سہارا ہے، اور اس میں جو تیسرا حرف ہوتا ہے اس ورڈ کے اندر وہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بڑی ہیلپ فل رہی ہوگی، اور حمزہ وصل کا جو رول ہے، جو ایک قاعدہ ہے، اس کو سمجھنے میں آپ سب کی بہت مدد کرے گی۔ اور آپ کو کتنا اس ویڈیو سے فائدہ ہوا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے سننے اور سمجھنے کے لیے ہی ان مشکل ٹاپکس کو آسان سے آسان کر کے یہاں بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔